point was that listen to the recitation of the Quran, आपको सुकून मिलेगा, आप सुकून में आएंगे, सकीनत नाजिल होगी, आपका तजब्जुब खत्म होगा, आपकी बेचैनी खत्म होगी, आप में कंपोजर आएगा, पेशेंस आएगी, your soul will again become strong because of the recitation of the Quran and pondering over the Quran. Recite करना, recitation सुनना और ponder करना. Ponder करने से क्या मुराद है? ये इब्न तैमिया का एक कोट सुनिए. I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting नहीं, looking. ये literal है, literal. असलाफ जब सैड होते थे सिर्फ कुरान खोलकर देखते थे, that's it. अल्फाज अल्लाह के देखते थे, ये अल्लाह ताला के अदा किए अल्फाज हैं कुरान, सिर्फ देखते थे कुरान खोल के और उनकी सैडनेस खत्म हो गई. लुकिंग एट द कुरान. अब सोचें, लुकिंग एट द कुरान हैप्पीनेस देता है तो पढ़ना कितनी हैप्पीनेस देगा. ये सहाबा से साबित है कि जब सहाबा सैड होते थे, डिस्ट्रेस में होते थे, उनको कुछ नहीं सूझता था, मैं क्या करूं, पैनिक मच रहा होता था. ऑल दे डिड वाज कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे. ऊंची ऊंची स्ट्रेस रिलीजर, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीजर है, करके देखिए. जब आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हो, बहुत स्ट्रेस में हो, आपको जो भी सूरा याद है ना, आप ऊंची उसे पढ़ना शुरू कर दें, कॉन्स्टेंटली पढ़ना शुरू कर दें. यू विल सी के ऐसा गुस्सा काम होगा, ऐसा आप बैठेंगे जिस तरह समंदर की झाग अचानक नहीं बैठ जाती, लिटरली आप उस तरह बैठेंगे, आप उस सुकून में आ जाएंगे. तो कुरान को ऊंची ऊंची पढ़ना, कुरान की रेसिटेशन करना, कुरान की रेसिटेशन सीखना तजवीद के साथ, मुख्तलिफ रेसिटेशंस. कुरान विजुअलाइजेशन एक यूट्यूब का चैनल है, गो एट इट, ब्यूटीफुल रेसिटेशन along with visualizations. तो मैंने आपको 2 टास्क दिए, कुरान विजुअलाइजेशन चैनल को एक्सप्लोर करें और 8D कुरान तिलावत को एक्सप्लोर करें. A man asked one of the salaf, how much Quran should we read? एक बंदे ने एक बुजुर्ग से पूछा, कितना कुरान पढ़ना चाहिए? He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. जितनी तुझे हैप्पीनेस चाहिए उतना कुरान पढ़, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा पढ़े. बहुत खूबसूरत बात है. तो बहरहाल ये हम सब में कमी है, कुरान की रेसिटेशन हमारी रूटीन में शामिल नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह की तरफ से. अब अल्लाह ने मेरी जॉब ही ऐसी रखी है कि स्कूल में मैं कुरान तफसीर पढ़ाता हूँ, ग्रेड 11 को, ग्रेड 9 को, तो वहाँ थोड़ी बहुत तिलावत हो जाती है माशाल्लाह, लेक्चर्स के दौरान, पीरियड्स के दौरान, लेकिन उसके अलावा भी पढ़ना चाहिए अलग से टाइम निकाल के. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. कुरान पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि आपको डायग्नोस करता है, आपका प्रॉब्लम डायग्नोस करता है. मैं कुरान पढ़ के चेंज हुआ था. 2007 में मैंने कुरान खोला था जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, और वो मैंने 5-6 महीने नहीं खोला था. बस ये कुछ मेरा ऐसा कंडीशन ऐसी थी, मैं बहुत सैड था, बहुत डिप्रेस था एक हादसे की वजह से. अचानक मैंने कहा कुरान उठाते हैं, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कुरान का सफ़ा खोला, रैंडमली खोला, तो सूरह आले इमरान की ये आयत सामने आई कि गम ना करो, सैड ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो. एंड आई सेड कि वाह, कुरान उससे बात कर रहा है. पहली बार मुझे लगा कि कुरान बातें करता है. अदरवाइज कारी साहब ने पढ़ाया हुआ था, वो हमने कभी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन इस कंडीशन में मैंने जब देखा कि ये तो कुरान तो बोलता है, कुरान तो बातें करता है, तो इसलिए कुरान हमें डायग्नोज कराता है कि तुम्हारी डिजीज क्या है. स्पिरिचुअल डिजीज कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकता दुनिया का, वो कुरान करे. इसलिए कुरान पे तदब्बुर करें, पॉन्डर करें. जहां तक बात है कुरान को किस तरह समझना चाहिए, किसी आलिम से समझना चाहिए. ये मेरी एडवाइस है आपको, किसी आलिम दीन के पास जाके तफसीर को समझें. खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से सवालात आएंगे आपके माइंड में. यू हैव टू अडॉप्ट अ टीचर, एक टीचर जरूरी है आपके लिए, ठीक है. सो एज फॉर योर क्रोज इट इज सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह. तो पहला मैंने आपको सोल्यूशन बताया ईमान बढ़ाने का कि कुरान से राब्ता रखें, कुरान के करीब जाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, नमाज के बाद कुछ देर बैठ के कुरान की तिलावत करें. यू विल सी मिरेकुलसली आपका ईमान बढ़ जाता है. और ख़वातीन के लिए भी यही है कि जाए नमाज पर बैठकर, मुसल्ले की जगह पर बैठ के कुरान 10 आयतें पढ़े चाहे दिन में. अगर आप नहीं पढ़ सकते ज़्यादा, 10 आयतें काफ़ी हैं. नंबर 2, वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग विद पीपल ऑफ ईमान.
اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں, ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں, جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا, یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا, یہ اللہ کی توفیق ہے. 2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے, انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں, قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا. کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ, ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تم فرشتے تو نہیں ہو نا, گناہ ہو جاتا ہے. تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ, آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا. تب میں فیصل آباد رہتا تھا. وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی. ان کے پاس بیٹھنا, ان سے گفتگو کرنا, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا. سو Muaz once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. کہ آئے ہمارے پاس بیٹھیں, ہم مستفید ہوں آپ سے, ہم آپ سے ایمان لیں. تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان ول ڈائی آؤٹ. یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی ول snatch away your ایمان, it will eat away your good deeds, it will eat away your ایمان. اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی کمپنی میں بیٹھیں, اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کرے, بچائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں. آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں, دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام. آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے, کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے. بھائی میں بھی ایتھیسٹ میں بیٹھوں گا ہر وقت, میرا بھی ایمان ہل جائے گا. میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں, نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. اپنی کمپنی کو چیک کریں. دن رات آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اسلام کو موک کرتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے ہیں, جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, مورل ویلیوز کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کے ہر افکار اور نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو کیا لگے گا آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے گا؟ دے ول لٹرلی کل یور ایمان. سو پلیز واچ یور کمپنی. تو ایمان والوں میں بیٹھیں, ایمان والی جگہ تلاش کریں. مسجد بیسٹ جگہ ہے ایمان بوسٹ کرنے کی. دین نمبر 3 اینڈ ویری امپورٹنٹ, جس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, تفکر اینڈ تدبر. ایمان اگر آپ نے بڑھانا ہے تو تفکر اور تدبر کو اپنی عادت بنا لیں. اب تفکر اور تدبر بہت ڈیپ کانسیپٹس ہیں. پہلے میں آپ کو تفکر کی دلیل دیتا ہوں. تفکر اور تدبر اردو میں سنا ہے نا آپ نے, اردو کے الفاظ ہیں. تفکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. سورہ آل عمران ورس 190 ورس 191, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں, مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نشانیاں, عقل مندوں کے لیے نشانیاں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تفکر کرتے ہیں کس کی تخلیق پہ, زمین و آسمان کی. تفکر کرتے ہیں, یتفکرون, اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, کہ اے ہمارے رب یہ سب بلا وجہ آپ نے نہیں بنایا, اس کا ایک مقصد ہے. کیا تفکر کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں سورج ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے, گرمی میں بھی سردی میں بھی, کبھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے ٹائم سے. یہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن ہے کہ وہ لیٹ ہی کبھی نہیں ہو رہا ہے سورج. آپ دیکھتے ہیں بارش ایک خاص پروسیس کے مطابق ہوتی ہے. مون کا ایک پرپز ہے, سن کا ایک پرپز ہے, پلانٹس کا ایک پرپز ہے, اسٹیرائڈس کا ایک پرپز ہے, کومیٹس کا ایک پرپز ہے, ایٹمز کا ایک پرپز ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرپز ہے. ہر چیز کا دنیا میں پرپز ہے, تو آپ کا کیسے نہیں ہے؟ یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ. کیا آپ کھالے پیلے جیلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ دیٹس اٹ. یہ ہے مقصد. تفکر جو کرتے ہیں وہ اس چیز کو پا جائیں گے, وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعی انسان بلا مقصد نہیں پیدا ہوا ہے, ہر چیز کا تو مقصد ہے. تو تفکر کیا ہوتا ہے؟ تدبر. اب میں آپ کو تدبر کی دلیل دیتا ہوں. چیپٹر 47 ورس 24, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ اپ؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ کیوں ان کا دل نہیں پگھلتا ہے؟ تو یہاں تدبر کے ورڈ ہے. اب تدبر اور تفکر کیا ہے؟ لیٹس ریڈ آؤٹ. تدبر is derived from the root word dabara. Dabara means to turn